तिलिस्म दादी बाय M.A. राहत। रात इसी आलम में गुजरती रही। दूसरे पहर के बाद तो बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि सुबह तक उसका जोर न टूटा, लेकिन सुबह रोशनी की पहली किरण नमूदार हुई तो बारिश रुक गई। वो लोग मामूलात से फरागत पाने के बाद आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। गो बारिश की वजह से जंगल खतरनाक हो गया था, लेकिन इन्हीं खतरात से खेलने के लिए वो अपनी पुरसुकून सकूनत छोड़कर वहशी जंगलों में आ गए थे। बारिश से बढ़ जाने वाले खतरात ने कुछ और लुत्फ दे दिया था, और एक मुहिम जो ही इस लुत्फ को समझ सकता है। जंगल जलथल हो रहा था और जंगली जानवर भीगी बिल्ली बने हुए थे। 2 दिन के सफ़र में उन्हें काफ़ी खतरनाक जानवर नज़र आए, जो परेशान हाल इनके सामने से गुजर गए। सरातू मस्त फितरत का मालिक था। वो उन्हीं की मानिंद इस सफ़र से दिलचस्पी ले रहा था। बारिश रुक गई थी और चंद लम्हात के लिए सूरज भी नज़र आया था, लेकिन सिर्फ चंद लम्हात के लिए। इसके बाद फिर दरख्तों की चोटियां स्याह होने लगीं। बारिश अभी और होगी, राव ने कहा, और ये जुमले अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि बारिश के कतरे नमूदार हो गए, और एक बार फिर यह कतरे मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर गए। लेकिन सफ़र में बारिश के अलावा और कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने इसे जारी रखा। दोनों ने जोड़ी बरसातियाँ ओढ़ ली थीं, जिन्होंने इनके शाने पर पड़े थैलों को भी ढांप लिया था। अलबत्ता तीसरी बड़ी बरसाती मौजूद नहीं थी, जिसकी कसर एक और वाटर प्रूफ कपड़े से पूरी कर दी गई थी, और सरातू ने उसे अपने सर के गिर्द लपेट लिया था। जंगल में बारिश के शोर के अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। रास्ते में सरातू से बातें करते जा रहे थे। जंगलों का ये सिलसिला कितना तवील है, नाट टावील, खतरनाक, डेंजर डेंजर, सरातू ने जवाब दिया। वो लफ्ज़ तवील नहीं समझ सका था। तूने अंग्रेज़ी कहाँ से सीख ली भाई? ओ सर, हमारा फादर अंग्रेज़ का सर्वेंट, हम तुम्हारा सर्वेंट। यस सर, यस सर। ये आदमी सर्वेंट के अलावा कुछ नहीं है। राजदेव गहरी सांस लेकर बोला। नो सर, आई एम कुक। आप शिकार करेगा, हम कुक करेगा, सरातू ने गर्दन हिलाते हुए कहा। बारिश रुकेगी तो हम शिकार करेंगे ना भाई। वैसे अगर तू अंग्रेज़ी ना बोले तो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सरातू सामने देखने लगा। अगर कोई बात उसकी समझ में नहीं आती थी तो वो उसे नज़रअंदाज कर देता था। घड़ियों की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी। आसमान से गोया परनाले चल रहे थे। अलबत्ता हैरत अंगेज बात यह थी कि जंगल में पानी नहीं जमा हो रहा था, बल्कि तेज धारों दरख्तों के दरमियान में बल खाती अकबी सिमत जा रही थी। दिन का वक्त था, लेकिन बिजली के कूंदे साफ महसूस हो रहे थे। बादल भी खूब गरज रहे थे। वो सब्र और सुकून से आगे बढ़ते रहे। न जाने कितना सफ़र इसी तरह तय हो गया। फिर दरख्तों की हैयत तब्दील होने लगी। वो अब इतने घने नहीं रहे। दरख्तों के नीचे कहीं कहीं पथरीली ज़मीन नज़र आने लगी। बारिश का शोर बदस्तूर था, लेकिन अचानक इनके कानों ने एक और शोर सुना। वो एक लम्हे के लिए इनके कदम ठठक गए। ये बारिश का शोर नहीं था, बल्कि एक अजीब खौफनाक शोर था, जिसमें जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें भी शामिल थीं। हाथी के चिंगाड़ने के साथ भैंसों के डकराने की आवाज़ें। फिर अचानक एक दिल दहला देने वाला तड़ाका हुआ और फिजा में एक मुसलसल गर्ज सुनाई दी। इस गर्ज में दरख्तों के टूटने की आवाज़ें भी शामिल थीं। गो ये आवाज़ें काफ़ी दूर से आ रही थीं, लेकिन रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ती हुई महसूस हो रही थीं। अब उन्हें संभलना पड़ा। सिकंदर, ये पानी का शोर है, राजदेव ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? कोई तूफानी रीला? राजदेव ने इतना ही कहा था कि यकदम उनसे कुछ फासले पर बाएं सिमत उन्हें ऊंची दरख्तों की चोटियां सरनगू होती दिखाई दी। उनके मोटे तने तड़क तड़क टूट रहे थे, और मैले गुचैले धुंधलके में पानी की एक तूफानी दीवार बरक रफ्तारी से अपनी जद में आने वाली हर शय को समेटती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। इसी वक्त सरातों की दहशतज़दा आवाज़ उभरी। आर बाना शू, लक शू, लक शू।
اس کے ساتھ ہی سراتو ان دونوں کی برساتیاں کھینچتا ہوا ایک سمت دوڑ پڑا، لیکن ان کی رفتار پانی کی رفتار سے تیز نہیں تھی۔ پانی کی محیط دیوار ہولناک گرج کے ساتھ قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی، اور اب سراتو کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ موت نے اچانک انہیں تاک لیا ہے، اور موت برق رفتاری سے ان کی طرف لپک رہی ہے۔ اس حالت میں فطری طور پر انہیں پانی کے مخالف دوڑنا تھا، لیکن یہ کوئی حل نہیں تھا، کیونکہ پانی چند ہی لمحات میں ان تک پہنچنے والا تھا، اور پانی کا یہ طاقتور ریلا جس نے بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اپنے بہاؤ پر بہا لیا تھا، کیا وہ انہیں خاطر میں لاتا؟ وہ جان توڑ کر دوڑتے تب بھی سراتو کی رفتار ان سے بھی تیز تھی۔ وہ شاید اس کے ذہن میں کچھ تھا، کیونکہ اچانک ہی اس نے سیدھ میں دوڑتے دوڑتے رخ تبدیل کیا اور رک کر چیخا، بلا کاشائی سولک شولک شو۔ اس کے ناقابل فہم الفاظ پہلے بھی ان کی سمجھ میں نہیں آئے تھے، لیکن اندازے سے انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت بھی وہ بے اختیار اس کی تقلید میں رخ بدلنے پر مجبور ہو گئے۔ بلا شبہ اس وقت سراتو نے اپنا فرض پورا کر دیا، ورنہ وہ درخت ان کی نگاہ میں نہیں آتا جس کا تنا تقریباً 9 فٹ کے دائرے میں تھا، اور جس کی لاتعداد شاخیں دور دور پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ شاخیں بھی عام درخت کے تنوں سے کہیں زیادہ موٹی تھیں۔ سراتو دوڑ کر کسی بندر ہی کی مانند درخت کے تنے پر چڑھ گیا۔ راج دیو نے رک کر سکندر کا ہاتھ پکڑا اور اسے تنے پہ چڑھا کر خود بھی اوپر چڑھنے لگا۔ پھر وہ ان شاخوں کے پھیلاؤ میں پھیل گئے۔ پانی کی بلندی کا ابھی انہیں اندازہ نہیں تھا، اس لیے ضروری تھا کہ زیادہ سے زیادہ بلندی پر پہنچا جائے۔ درخت پر پہنچنے کے بعد البتہ ایک دوسرے کا خیال نہ کر سکے۔ طوفان برق رفتاری کے ساتھ ہر شے کو دھکیلتا ہوا اس درخت پر لپکا، اور اسی قوت سے ان سے ٹکرایا کہ پورا درخت ہل گیا۔ اس کا سارا تنا پانی سے ڈھک گیا، اور پھر شاخیں بھی پانی میں ڈوبنے لگیں۔ ریلا آگے بڑھ رہا تھا۔ خوفناک گرج سماعت کی برداشت سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کے ذہن گم ہو گئے تھے، اور کچھ دیر کے لیے وہ ایک دوسرے سے قطعی بے خبر ہو گئے۔ البتہ اب ریلا آگے بڑھ گیا تو کیفیت بہتر ہوئی۔ پانی اب بھی درخت کو ٹکرے مارتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے جلوں میں نہ جانے کیا کیا تھا، درختوں کے ٹوٹے ہوئے تنے، شاخیں، ان شاخوں سے لپٹے ہوئے سانپ، ننھے کمزور جانور جو پانی کی ضرب سے ہی مر گئے تھے، دیو ہیکل درندے، اور نہ جانے کیا کیا۔ آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ تاہم راؤ سکندر نے راج دیو کو تلاش کیا تو وہ قریب کی دوسری چوڑی شاخ پر تھا اور پتوں سے ڈھانکا ہوا تھا۔ سراتو کہاں ہے؟ سکندر حلق کے بل چیخا۔ اوپر ہے شر۔ سکندر کو اپنے عقب سے آواز سنائی دی اور اس کی گردن گھوم گئی۔ سراتو اور ایک اور چوڑی شاخ پر آگے ہوئے 2 شاخیں کو پکڑے پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوا تھا، اور سکندر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ راج دیو نے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر پھدکتا ہوا احتیاط کے ساتھ اس شاخ کی طرف بڑھنے لگا جس پر سکندر بیٹھا تھا۔ خوردنی سامان کے تھیلے کی وجہ سے اسے دقت ہو رہی تھی، لیکن وہ سنبھلتا ہوا بالآخر سکندر کے پاس پہنچ گیا۔ پانی اب بھی جھاگ اڑاتا، درختوں سے ٹکراتا گزر رہا تھا، اور اس کے ساتھ بہنے والی بہت سی چیزوں کو اس مضبوط درخت کے سہارے رکنے کا موقع مل گیا تھا۔ چنانچہ تنے کے گرد لکڑی کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب تھے۔ سراتو گو دوسری شاخ پر تھا، لیکن اس سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ اب سب کی زبانیں گونگ تھیں۔ وہ کچھ ایسے اعصابی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے کہ زبانیں ہلانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی وحشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں پانی کی حشر سامانیاں دیکھ رہی تھیں۔ پانی کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا ایک تیندوا پوری قوت سے درخت کے تنے سے ٹکرایا، اور اس کے نوکیلے خونخوار پنجوں نے درخت کے تنے کو پکڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن پانی کی ایک اور لہر نے اسے طوفانی رفتار سے بہا دیا۔ لمبے لمبے ناک درخت کے تنے سے ٹکراتے، اس کی جانب لپکتے، لیکن پانی کی قوت کے آگے بے بس ہو جاتے۔ وہ گہری گہری سانس لے کر اپنے اعصاب کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ رفتہ رفتہ پانی کا زور ٹوٹنے لگا۔ درخت کا تنا
बदस्तूर पानी से ढका हुआ था और यूं लगता था जैसे पानी उस तक पर फैल गया हो। अलबत्ता उसका जोर टूटने से अब ये आस बन गई थी कि इसकी बुलंदी से कम हो जाएगी। तनावर दरख्त ने इनकी जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया था और सरातू की निगाहों ने बहुत खूब काम किया था। न जाने ये दरख्त उसने कब और कैसे देख लिया, या फिर इस बात के इम्कानात भी थे कि बस बेतहाशा दौड़ते हुए उसे ये दरख्त नजर आ गया था और बर वक्त इसी की जानिब दौड़ने की सूझ गई थी उसे। रीले की तोड़ फोड़ की आवाज़ें अब काफ़ी दूर सुनाई दे रही थीं और रफ्ता रफ्ता इस तरफ सुकून होता जा रहा था, लेकिन पानी के बहाव में अब भी कोई कमी वाक़ नहीं हुई थी। जब तक ये रीला अपने साथ हुजूम के साथ फैल नहीं जाता, पानी साकित नहीं हो सकता था। सोचने समझने की कुव्वतें जब सलब हो ही गई थीं, चुनाचा अभी इस तरफ ध्यान नहीं गया था कि क्या हो रहा है और क्या होगा। फिर जब पानी के बहने की रफ्तार न होने के बराबर रह गई तो समात वापस आने लगी। अब जहन में शदीद सनसनाहट हो रही थी, लेकिन गैर मामूली आसाब के मालिक दोनों दोस्त खुद को संभालने में मसरूफ थे। राजदेव ने राव सिकंदर के बाजू पर हाथ रखा और गहरी सांस लेकर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, कहो राव, ये मंजर कैसा लगा? जवाब में राव का हल्का सा कहका उभरा और उसने कहा, हमारी जिंदगी का सबसे बेशकीमत और हौलनाक मंजर था ये। अगर ये दरख्त हमें ना मिलता तो क्या होता? पानी के घोड़े पर सवारी का लुत्फ आता और फिर किसी दरख्त से टकरा कर चंद सुर्ख लकीरों के साथ हम फना हो जाते। राव सिकंदर ने बेखौफी से जवाब दिया और राजदेव गर्दन हिलाने लगा। पानी का बहाव अब तकरीबन मुकम्मल ख़त्म हो गया था और बस हल्की हल्की आवाज़ें उबर रही थीं। वो लोग दरख्तों की शाखों पर खुद को संभाले बैठे हुए थे कि ऊपर से सरातू की आवाज़ उभरी, शर, कुछ खाने को मांगता? अभी चाय गर्म है। खुदा की पनाह, यह शख्स पागलपन में हमसे किसी तौर कम नहीं। वैसे इसकी तजवीज़ बड़ी उम्दा है। इस वक्त गर्म चाय दुनिया की सबसे बड़ी नेमत महसूस होगी। निकाली जाए? ज़रूर, राव सिकंदर ने कहा और वो अपने सामान के थैले टटोलने लगे। थर्मस में बस इतनी ही चाय थी कि वो आखिरी बार पी लें। इसके बाद तो चाय का तसव्वुर फिलहाल मुमकिन नहीं था, क्योंकि नीचे पानी की ज़मीन थी और दरख्त पर आग जलाने का कोई जरिया नहीं था। सरातू को भी इजाज़त दी गई कि वो अपने थैले से चाय का थर्मस निकाल ले। इंसानी जिस्म की ज़रूरत किस कदर अजीब होती है। यहाँ एक तूफ़ान बरपा था और वो लोग चाय के गरम गरम घूंट अपने मैदे में उतार रहे थे। चाय के चंद घूंट लेने के बाद राजदेव ने ऊपर मुँह कर कर पूछा, जंगल के बेवकूफ़, ये पानी कहाँ से आया और तू एक बेतुकी ज़ुबान में क्या चीख रहा था? जवाब में सरातू के दांत निकल पड़े और उसने कहा, शर, मैं बोला पानी आ रहा है, भागो भागो भागो, ऐसा लगता है दरियाए ग्वांडा के किनारे टूट गए हैं। ये पानी उधर से आया। क्या गवांडा इस तरफ से गुजरता है? यस सर, सरातू ने जवाब दिया और राजदेव गहरी गहरी सांस लेने लगा। फिर बोला, मगर अब क्या होगा? मैं बोलता सर कि पानी उतर जाएगा, हम आगे जाएगा। चीज़ ये भी उम्दा है, खूब तलाश की है हम लोगों ने। राव सिकंदर ने चाय का एक और घूंट लेते हुए कहा। वो अब भी पानी की हशर सामानियाँ देख रहा था। बहने वाली चीज़ें अब भी सुस्त रवि से आगे बह रही थीं। चाय पीने के बाद उन्हें कुछ आसाबी सुकून नसीब हुआ तो उन्होंने आराम के लिए बेहतर जगह की तलाश में निगाहें दौड़ाईं। लेकिन यही शाख सबसे गनीमत थी, क्योंकि चौड़ी थी और इसमें जगह जगह दो शाखें आगे हुए थे। इन दो शाखों की वजह से नीचे गिरने का खतरा कम था। वैसे नीचे गिरना भी इस वक्त मौत ही के मुतरादिफ था, चूँकि पानी में झाड़ियों में लिपटे हुए लातादाद हशरातुल अर्ज़ नज़र आ रहे थे, जो बज़ाहिर तो मुर्दा महसूस होते थे, लेकिन कौन जाने इनमें से कौन जिंदा है। कई सांपों को उन्होंने दरख्तों पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा, लेकिन ये उस वक्त की बात थी जब पानी का बहाव तेज था। इस बात को फिलहाल ध्यान में रखना था कि कहीं कोई सांप ऊपर की तरफ ना आ जाए जो इनके लिए बाइसे ज़रर हो। और ये गुफ्तगू के बाद उन्होंने राइफलें संभाल लीं।
بارش اب بھی ہو رہی تھی لیکن بہت ہلکی، اور رائفلوں کو انہوں نے برساتیوں کی آڑ میں رکھا تاکہ کارتوس سرد نہ ہو جائیں۔ بہرحال بڑی خوفناک کیفیت تھی اور شاید اس کیفیت کو وہ مرتے دم تک فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ اب انہوں نے لاتعداد جنگلوں میں شکار کھیلے تھے، بہت سے ہولناک مناظر سے گزرے تھے اور زندگی بچانے کے لیے شدید جدوجہد بھی کی تھی، لیکن اس سے زیادہ ہولناک منظر ان کی زندگی میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ جانوروں کی طرح درختوں کی شاخوں پر چمٹے ہوئے تھے اور نیچے تا حد نگاہ پانی بہہ رہا تھا۔ درختوں کے تنوں پر جس حد تک وہ اوپر چڑھے تھے اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے، اور یہ گہرائی بے حد ہولناک تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا، بارش ایک بار پھر رک گئی، لیکن آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا اور کبھی کبھی ان کی گڑ گڑاہٹ سنائی دے جاتی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ بارش پھر ہوگی۔ سراتو کے کہنے کے مطابق اگر دریائے گوانڈا کے کنارے بہہ نکلے تو ان کے بہنے کا انداز جیسا طوفانی تھا اس کا جائزہ یہ لوگ لے چکے تھے۔ مزید بارش نے اگر ایک بار پھر دریا کو طوفانی شکل اختیار کرنے پر مجبور کیا، اس بات کے امکان بھی تھے کہ یہ تناور درخت اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ یقیناً پانی کا کوئی ریلا اسے اپنی جگہ سے اکھاڑ بھی سکتا ہے۔ حالانکہ عام حالات میں اس درخت کو ایک مضبوط عمارت کی حیثیت دی جا سکتی تھی، لیکن شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور تھے وہ بادل جو گڑگڑا رہے تھے اور صرف خوف زدہ ہی نہیں کر رہے تھے، بارش بھی کر رہے تھے۔ اب رات تیزی سے جھکتی چلی آ رہی تھی۔ سراتو شاید اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، ویسے اسے بھی محفوظ شاخ مل گئی تھی۔ بھوک معدے میں گڑبڑ پیدا کرنے لگی تھی اور دونوں مہم جوؤں نے بھوک دور کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ پانی ابھی تک درخت کے تنے سے نیچے نہیں اترا تھا اور اندازہ ہو رہا تھا کہ ابھی اس کا زور نہیں ٹوٹا۔ خوفناک سیلاب اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے خود کو سنبھال لیا، چنانچہ کھانے کی تیاریاں کی گئیں اور معدے کو تھوڑی بہت تقویت پہنچائی گئی کہ جسمانی قوتیں بحال رہیں۔ اس کے بعد مکمل خاموشی چھائی رہی۔ وہ بات کرنے میں آر محسوس کر رہے تھے۔ رات کی تاریکیاں پرہول جنگل پر مسلط ہو گئیں۔ اس وقت اسے جنگل کہنا بھی مضحکہ خیز تھا، یوں لگتا تھا جیسے سمندر میں درخت اگ آئے ہوں یا وہ کسی وسیع اور عزیز جھیل میں لٹکے ہوئے ہوں۔ گو وہ دونوں مضبوط اعصاب کے مالک تھے، لیکن انسان تھے اور ان واقعات سے متاثر ہوئے تھے، چنانچہ ان کے ذہنوں پر تھکن طاری ہو رہی تھی اور زیادہ باتیں کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہی ذہنی تھکاوٹ غنودگی میں ڈھل گئی اور غنودگی نیند میں تبدیل ہو گئی۔ چوڑی شاخوں پر عالم نیند میں وہ کیسے قائم رہے، یہ سوال ناقابل جواب ہے۔ یہ کام کسی اور کا ہے اور جس کا کام اسی کو سانجھے۔ اس کا ایک مظاہرہ ابھی سامنے آ گیا۔ سورج چمک اٹھا تھا اور ہر شے روشن ہو گئی تھی۔ اچانک ہی سراتو کی چیخوں نے خاموش ماحول میں ہلچل مچا دی۔ وہ نہایت بھیانک آواز میں چیخا تھا۔ اس کی مسلسل چیخوں سے ہی وہ لوگ بھی جاگے تھے۔ بے خیالی میں دونوں ہی نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے میں ہی دونوں کو خود کو سنبھال لیا، ورنہ پانی میں گر پڑتے۔ البتہ اس جھٹکے سے سنبھل کر انہوں نے سراتو کی ہولناک چیخوں کی سمت کا تعاقب کیا تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ سراتو اسی اوپر والی شاخ پر لمبا لمبا دراز تھا اور تقریباً 2.5 انچ موٹا اور نہ جانے کتنا لمبا پیلے رنگ کا سانپ اس کے بدن سے لپٹا ہوا تھا۔ سانپ کے پیلے بدن پر گہرے کتھئی رنگ کے گول گول دھبے پڑے ہوئے تھے اور اس کا موٹا بدن شاخ اور سراتو کے بدن سے لپٹا ہوا تھا۔ سراتو کی وحشت ناک چیخیں ابھرتی رہیں اور راج دیو نے سنبھل کر رائفل اٹھا لی، لیکن راؤ سکندر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور عجیب سی نظروں سے سراتو کو دیکھ رہا تھا۔ سراتو کے ہاتھ بے بسی سے جنبش کر رہے تھے، اس کا گلا بیٹھا جا رہا تھا۔ سانپ کے خوف سے اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، جبکہ سانپ آہستہ آہستہ اپنے بل کھول رہا تھا۔ راج دیو اور راؤ سکندر ساکت نظروں سے سانپ کو یہ کارروائی کرتے دیکھتے رہے۔ سانپ نے اپنے کئی بل کھول دیے اور سراتو کا بدن نیچے لٹکنے لگا۔
तब ایک دم اس نے چیخ کر شاخوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور سانپ نے اپنا بقایا جسم بھی اس کے بدن سے کھول لیا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور ایک اور چاق پر رینگتا ہوا بلندی کی جانب بڑھ گیا۔ راج دیو نے ایک حیرت بھری سانس لی اور پھر دونوں ہی نے سراتو کو زور زور سے آوازیں دیں۔ سراتو اب بھی چیخ رہا تھا مگر وہ شاخوں کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھا تھا ورنہ نیچے پانی میں گر جاتا۔ اس موقع پر راؤ سکندر نے اپنی جگہ سے جنبش بھی کی اور چوڑی شاخ سے دوسری شاخ پر آیا، پھر وہاں سے اس شاخ پر پہنچ گیا جس پر سراتو موجود تھا۔ اس نے سراتو کے لباس کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا اور پھر سراتو کے رخسار پر زور زور سے تھپڑ مارنے شروع کیے۔ ہوش میں آؤ سراتو، ہوش میں آؤ ورنہ نیچے پانی میں گر پڑو گے۔ سراتو نے دہشت بھری نظروں سے راؤ سکندر کو دیکھا اور پھر گھگھیائے ہوئے لہجے میں بولا، شانپ 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 کے بچے، اپنے آپ کو سنبھال ورنہ نیچے پانی میں گر پڑے گا۔ سانپ چلا گیا، راؤ سکندر نے کہا اور سراتو کی آواز رک گئی۔ اس نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا اور پھر جلدی سے اپنے بدن کو شاخ پر سادھ لیا۔ آؤ نیچے آؤ، آؤ بڑے مزے سے شاخ پر لیٹ کر سو گئے تھے۔ اس سانپ کا شکریہ ادا کرو جس نے تمہیں اپنے بدن کا تحفظ دیا ورنہ عالم نیند میں تم نیچے پہنچ جاتے۔ بمشکل تمام سراتو راؤ سکندر کے ساتھ نیچے اتر کر اس شاخ پر پہنچا جس پر راج دیو موجود تھا۔ سانپ کی یہ کارروائی ناقابل یقین تھی اور بلا شبہ اس کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے بدن کو سراتو کے جسم کے گرد لپیٹ کر صرف اور صرف اسے نیچے گرنے سے بچایا تھا اور اس کے جاگ جانے کے بعد اپنا فرض پورا کر کے اوپر چلا گیا تھا۔ یہ تینوں اس واقعے سے اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ دیر تک اس موضوع پر کوئی گفتگو نہ کر سکے۔ خاموش بیٹھے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے۔ سراتو بہت سہم گیا تھا۔ پھر راج دیو نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، یہ باتیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو قانون فطرت ہی کیوں نہ سمجھ میں آ جائے۔ راؤ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کے پیٹ کی جانب توجہ دی گئی۔ پانی درخت کے تنے کے اس نشان سے جو اس کا آخری نشان تھا تقریباً 6 انچ نیچے چلا گیا تھا اور اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اب ان کے اترنے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ دن بھی چمکدار تھا جس کی بنا پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بارش فی الحال نہیں ہوگی۔ درختوں کے پتوں سے شفاف نیلا آسمان جھانک رہا تھا۔ انہوں نے اس مہربان درخت کی شاخوں پر نگاہیں دوڑائی، پھر ایک اور ہولناک کیفیت سے دوچار ہو گئے۔ اس شاخ سے زیادہ 20 گز کے فاصلے پر ایک اور موٹی شاخ بھی پھیلی ہوئی تھی جو نیچے جھک کر پانی تک پہنچ گئی تھی اور اس کا آخری سرا پانی کو چھو رہا تھا، لیکن اس شاخ پر ایک ہولناک شے نظر آ رہی تھی۔ یہ ہولناک شے ایک بہت لمبے قامت کا شیر تھا جو بلی کی طرح پنجوں کے بل شاخ پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے جسم کو سنبھالے ہوا تھا۔ اس کی پیلی خوخوار آنکھیں ان تینوں پر جمی ہوئی تھیں اور وہ خاموشی سے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ غالباً رات کے کسی حصے میں وہ پانی پر بہتا ہوا تیرتا ہوا اس شاخ تک پہنچا تھا۔ اس نے شاخ پر پناہ لے لی تھی لیکن اب اس کی آنکھوں سے لگتا تھا وہ بھوکا ہے اور اپنی خوراک کو تاک رہا ہے۔ تینوں نے بیک وقت اسے دیکھا تھا اور سہم کر ساکت ہو گئے تھے، ورنہ اس سے پہلے کھانے پینے کے چکر میں ان کے جسم جنبش کرتے نظر آ رہے تھے۔ راج دیو نے آہستہ آہستہ رائفل سیدھی کی اور غیر محسوس انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا تاکہ شیر کو اپنا نشانہ بنا لے، لیکن راؤ سکندر کو نہ جانے کیا سوجھی کہ اس نے راج دیو کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا اور سرد لہجے میں بولا، نہیں راج، ہم اس پر فائر نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہو، وہ ہماری گھات میں ہے۔ نہیں، تم نے شاید اس پر غور نہیں کیا، اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ضرر رسا کیفیت نہیں ہے، بلکہ وہ زبان حال سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ نہ وہ ہمارے لیے خطرناک ہے اور نہ ہمیں اس کے لیے خطرہ بننا چاہیے۔ تم جذباتی گفتگو کر رہے ہو سکندر۔ نہیں راج دیو، غور کرو اس سانپ پر جس نے سراتو کے بدن کو پانی میں گرنے سے بچایا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت سامنے آئی ہے۔ زندہ رہے تو اس کیفیت کو رقم کریں گے۔ اس وقت یوں لگتا ہے جیسے اس آفت زدہ علاقے میں سب جاندار ایک دوسرے کے ہمدرد ہو گئے ہیں۔
हमारे जागते वक्त शेर इस चाक पर नहीं आया, और अगर रात को पहुंचा है तो ये हमारी बू से ना आशना ना होगा। ये सिर्फ पनाह गुज़ी हैं। इस पर गोली चलाना शान मर्दानगी नहीं। इसने जानवर होकर इंसानियत का सबूत दिया है, तो हम इंसान होकर दरिंदगी का सबूत कैसे दे सकते हैं? ताहम इसकी तरफ से मुस्तैद रहो। अगर इसके अंदर वहशत पाओ तो फिर हम भी वहशत कैदी में इससे कम नहीं हैं। राजदेव रुक गया। उसने राइफल आहिस्ता से अपने जानू पर रख ली, लेकिन बड़ा अजीब सा माहौल बन गया और शेर पर निगाहें जमाए हुए बैठे रहे, और शेर भी खामोशी से उन्हें देख रहा था।